اس کے بعد امام حسین بڑھے. ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے میری ماں کو پراپرٹی دی تھی. اس کے بعد رسول کی پرانی کنیز، جو رسول کی کنیز بھی نہیں تھی، رسول کے والد کی کنیز تھی، جناب عبداللہ کی کنیز تھی، جو رسول کے حصے میں آئی تھیں. اس لیے کہ جناب عبداللہ کے اکیلے بیٹے، ظاہر ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی ان کی ڈھیلت ہو گئی تھی، تو ان کے اکیلے وارث رسول اللہ تھے. تو ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھیں، اس حساب سے رسول اللہ کے حصے میں آئیں. رسول کے حصے میں آئیں تو جب رسول بڑے ہوئے تو ان کو آزاد کر دیا. مگر چونکہ اتنا پیار ملتا تھا غلاموں کو اور کنیزوں کو اس گھر میں کہ ام ایمن قانونی طور سے تو آزاد ہو گئیں، مگر رہی وہ زندگی بھر کنیز ہی. یعنی انہوں نے وہاں گھر سے جانا پسند نہیں کیا. ان کا میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اور ان کو اللہ نے لمبی زندگی دی، تو رسول کی رحلت کے بعد بھی زندہ تھی. تو ضعیف خاتون وہ آئیں آگے، اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا نے شہزادی کو یہ پراپرٹی دی تھی. اس کے بعد جناب سیدہ نے کوئی گواہ نہیں پیش کیا. دربار نے کہا کہ یہ گواہیاں ہم نہیں مانتے. علی کی گواہی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. جو میاں کو ملا وہ بیوی کو ملا، جو بیوی کو ملا وہ میاں کو ملا. لہذا علی کی گواہی کو تو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. حسنین کی گواہیاں ہم اس لیے رد کر رہے ہیں کہ جو ماں کو ملا وہ بیٹوں کو ملا، جو بیٹوں کو ملا وہ ماں کو ملا. ایک تو یہ بات. دوسرے یہ ابھی بچے ہیں، یہ نابالغ ہیں، اس لیے ان کو ہم نہیں مانتے. اب لے دے کہ ام ایمن کی گواہی ہے، یہ ام ایمن کی گواہی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک عورت ہے. اسلام میں کسی معاملے میں یا تو 4 عورتیں گواہی دیں یا ایک مرد 2 عورتیں گواہی دیں. کیونکہ فاطمہ مکمل نصاب شہادت پیش کرنے میں ناکام رہی ہیں، لہذا ہم کیس خارج کرتے ہیں. دیکھو بالکل تاریخ کو تاریخ کی طرح پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ کہہ کے انہوں نے کیس خارج کر دیا. اب میں جناب سیدہ سے عرض کروں گا کہ بیوی اگر اسلام کی شریعت محمدی کی کوئی سگی بہن کہی جا سکتی ہے تو وہ آپ ہیں، اور آپ کی کوئی سگی بہن کہی جا سکتی ہے تو شریعت محمدی ہے. دونوں ایک ہی گود میں پلے. کیا آپ کو دستور شہادت و نصاب شہادت نہیں معلوم تھا؟ اور اگر معاذ اللہ خاکم بدانم یہ مان لیں کہ نہیں معلوم تھا تو علی جیسے عالم نے بتایا کیوں نہیں کہ نصاب شہادت پورا نہیں ہے؟ یہ کون سی گواہیاں دی گئیں؟ سلمان و ابوذر کو کیوں نہ پیش کر دیا؟ جھگڑا ہی نہ ہوتا کوئی. مقداد و عمار کو کیوں نہ پیش کر دیا؟ جھگڑا ہی نہ ہوتا. ارے عورتوں ہی کو اگر پیش کرنا تھا تو اکیلی ام ایمن کو کیوں پیش کیا؟ ام فضل بھی تھیں، فضا بھی تھیں، اور بہت سی عورتیں نہیں خاندان کی جو تاریخ لکھتی ہے بنی ہاشم کی عورتیں گھیرے ہوئے تھیں، ان سب کو پیش کر دیتی. یہ ایک ہی عورت کو کیوں پیش کیا؟ پھر اگر پیش کیا تو اس جرمٹ میں ان کو پیش کیوں کیا؟ اس لیے کہ ام ایمن کی جوتیوں کی خاک ہمارے سر پر، مگر جس گروپ میں پیش کی گئی اس میں سوٹ نہیں کر رہی ہیں. جی اب عزیزان گرامی بس بات سنیے، منزل کی بات ہے. یہ ہے سیاست عصمت، یہ ہے سیاست عصمت. فاطمہ نے علی کو پیش کیا اور حسنین کو پیش کیا اور ام ایمن کو پیش کیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. دیکھیے میں اگر یہ کہہ دوں اور سلمان و ابوذر کو نہیں پیش کیا، ان کو معلوم تھا کہ میرے حق مجھے ملے گا نہیں.
وہ صبح قیامت تک کے واسطے ایک منارہ نور قائم کر رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر سلمان و ابوذر کو پیش کر دیتی تو صاحبان اقتدار مانتے تو ان کی بھی نہ، لیکن چارج کیا فریم ہوتا نہ ماننے والوں پر. یہ سمجھ لیجیے آپ. ہائے ہائے واہ واہ واہ. بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں نے کہا جتنے یہاں مجلس میں ہیں سب جھوٹے ہیں. تو اس کے کہنے سے میرے اوپر چارج کیا لگے گا بتائیے؟ شرعی چارج فریب کیجیے میرے. میں اسلامی اعتبار سے فاسق قرار پاؤں گا بے شک. کہ میں نے اتنے مومنوں کو جھوٹا کہا. میری گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. میں طلاق نہیں سن سکتا. کیا کہنا ہے. واہ واہ. میں آن کے کہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو میری گواہی قبول نہیں ہوگی. واہ واہ. میں امامت نہیں کر سکتا نماز کی، اس لیے کہ فاسق ہوں، عادل نہیں ہوں. لیکن آپ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہوں آپ کو جھوٹا کہہ کے بھی. کیا کہنا. واہ 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 واہ. آپ کو جھوٹا کہہ کے بھی میں مسلمان رہا، کیا کہنا. فاسق مسلمان رہا. قیامت کے دن مجھ پر سختی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، سب کا مجرم بنوں گا، وہ الگ بات ہے. نماز نہیں پڑھا سکتا، گواہی نہیں دے سکتا، چاند دیکھ کے آؤں تو میری بات نہیں مانی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا. مگر مسجد میں نماز پڑھنے آؤں تو آپ نہیں نکال سکتے. مسلمان ہوں میں، پڑھا نہیں سکتا، امامت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امامت میں عدالت کی شرط ہے. سبحان اللہ. میں فاسق ہوں، عادل نہیں ہوں، بے شک. لیکن پڑھ سکتا ہوں. اس لیے کہ میں نے اتنے لوگوں کو جھوٹا کہا ہے، اس لیے یہ چارج ہے. لیکن میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، ایک حرف نہیں کہا آپ کو. میں نے کہا قرآن بہت کچھ جھوٹا بھی ہے. اب بتائیے میں کدھر گیا؟ اب میں اسلام کے دائرے سے نکل گیا قرآن کو جھوٹا کہہ کے. آپ کو جھوٹا کہا مگر اسلام کے دائرے میں رہا، لیکن جب قرآن کو جھوٹا کہا آپ دائرے میں نہیں ہوں. سیدہ ان کو لائیں جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی. ایک دفعہ خدا کی گواہی میں ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں. اب اگر یہ ناقابل اعتبار ہیں تو نہ خدا پر اعتبار ہے نہ رسول پر اعتبار ہے. اور جناب سیدہ نے مولا علی کو گواہ بنا دیا اپنا. یہ چیز آگے بڑھ کے مصیبت بنے گی جب مسلمان مولا علی کو خلیفہ بنا لیں گے. اس لیے کہ دو خلفائے راشدین کا کیریکٹر الگ الگ ہے. ایک خلیفہ گواہی دے رہا ہے، خلیفہ نہیں مان رہا ہے، یا یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے. ایک ہی خلافت کے قابل ہے، دونوں نہیں ہیں. اگر رد کرنے والا صحیح ہے تو یہ 14 صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ گواہی دینے والا صحیح ہے تو وہ صحیح ہے. یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور باوجود بچپن کی اپنے دونوں بچوں کو بھی لائیں. باوجود جانتی نہیں کہ بچے ہیں، سبھی دیکھتے ہیں بچے ہیں، کیا کہنے. مگر اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو بھی لائیں کہ ٹھیک ہے اگر بچپن میں میرے حق میں بچوں کی گواہی نہ مانو، میرے 2 بیٹوں کی گواہی میرے حق میں نہ مانو، تو مریم کے ایک بیٹے کی گواہی ان کے حق میں کیسے مانتے ہو؟